الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیوں، انسان کا بہت بڑا وقت اپنے گھر میں گزرتا ہے، اور ہر انسان اپنی گھریلو زندگی میں یہ چاہتا ہے کہ میری گھریلو زندگی اچھی ہو، بابرکت ہو، ٹینشنیں نہ ہوں، سلامتیاں ہوں، عافیت ہو، اور پھر شر سے، شریروں سے حفاظت ہو. پھر انسان کی تین بڑی چیزیں ہیں، جان ہے، مال ہے، عزت آبرو ہے. انسان اس کا تحفظ چاہتا ہے، حفاظت چاہتا ہے، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت آبرو کی حفاظت. یہ انسان کی تین بڑی ضرورتیں ہیں. آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں گا. سب سے پہلے جان. تو انسان کی جان کا تحفظ، اس کا نظام غیبی کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے وہ کیا چیزیں بتائی ہیں؟ تو وہ 6 سنتیں کہہ لیجئے، اور جو قرآن حدیث میں غور کر کے عرض کی 6 چیزیں. اگر میں اور آپ انشاءاللہ ان 6 باتوں کا اہتمام کریں، اللہ تعالی ہماری جانی حفاظت فرمائیں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کہ جان کے تحفظ کے لیے جو تدبیریں ہیں اسباب کے درجے میں، ان کو آدمی اختیار کر لے. مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا، یا رسول اللہ سواری ہے، کیا کروں؟ باندھوں اور پھر اللہ پہ توکل کروں، یا باندھے بغیر اللہ پہ توکل کروں؟ تو حضور نے بہت زبردست اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں سمجھا دیا کہ عاقلھا حضور نے فرمایا عاقلھا وتوکل، کہ بھائی تم اسباب سارے اختیار کرو اور پھر اسباب کا نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو، بس یہ توکل ہے. تو حفاظت کے جتنے اسباب ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ چوکیدار ضروری ہے، ٹھیک ہے، آپ چوکیدار رکھیں. آپ سمجھتے ہیں کہ گیٹ پہ تالا لگانا ضروری ہے، لگائیے. آپ سمجھتے ہیں کہ چوریاں بہت ہو رہی ہے، ڈاکے بہت ہو رہے ہیں، فلاں چیز ضروری ہے اور فلاں چیز ضروری ہے، جو رائج اسباب ہیں ان کو اختیار کیجئے، منع نہیں ہے. لیکن ہم سے ایک چوک ہوتی ہے، اسباب اختیار کرنا منع نہیں ہے، اسباب کو ارباب بنانا منع ہے. اسباب کے اوپر ایسا بھروسہ کرنا کہ یہی سبب میرا سب کچھ کام کر دے گا. جس دن، میں انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا، جس دن ہم سبب پہ بھروسہ کرتے ہیں وہی سبب ہمارے لیے آزمائش بن جاتا ہے. اللہ نے ہمیں سمجھایا، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہ ہو. آپ دیکھیے حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا سوال، آپ نے کہا کل بتا دوں گا، وہی رک گئی. اور اللہ نے کیا تنبیہ فرمائی؟ آپ نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ انشاءاللہ یہ کلمہ توکل ہے، یہ کلمہ اللہ کی ذات پہ بھروسے والا ہے، یہ یقین والا ہے. اب ہم زندگی کے کتنے اسباب ہیں، میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، میں یوں ہو جائے گا، میں اس سے کہہ دوں گا، وہ میرا یہ کام بنا دے گا. کوئی کچھ نہیں کر سکتا اس کائنات میں جب تک رب کی چاہت نہ ہو، رب کی مرضی نہ ہو. جتنا زیادہ ہمارا، اب ایک کام تو میں نے یہ عرض کر دیا، ایک سنت عرض کر دی، اور میں آپ کو کیا بتاؤں، اگر میں اس میں تفصیل میں جاؤں تو اس سنت کی بڑی تفصیل ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ میں آج اپنی بیویوں کے قریب جاؤں گا، سب سے بچے پیدا ہوں گے، سب مجاہد بنیں گے. ایک خیال سا آیا، یہ جو اچھے خیال ہوتے ہیں یہ فرشتوں کی طرف سے ہوتے ہیں، لمت الملائکہ ہوتے ہیں، اور برے خیالات، برے وسوسے شیاطین کی، ہر ایک کے ساتھ فرشتہ بھی ہے، شیطان بھی. اب ہماری ایک خیال سا آیا کہ انشاءاللہ تو کہہ دیجئے، وہ بس ان سے وہ رہ گیا.
تو ایک بچہ بھی نہیں پیدا ہوا، ایک ادھوڑا سا پیدا ہوا، بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو اب آپ ایک بات سمجھ میں آ گئی ہم کو کہ سبب کے اوپر ہمیں بھروسہ نہیں کرنا، بس میں نے یوں کر لیا ہے تو اب یوں ہو جائے گا، میں نے فلاں سے کہہ دیا ہے تو وہ میرا یہ کام بنا دیں گے، میں نے یوں کر لیا تو کچھ نہیں ہو سکتا، سب اللہ کے ہاتھ۔ تو علماء نے اب آپ بولے ہم کیا کریں؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ نے دین کی فہم بصیرت اتنی زبردست عطا کی تھی، اتنی زبردست عطا کی تھی، ان کو حکیم الامت کہا جاتا، حکیم الامت، اور دنیا حیران ہے، نفسیات والے حیران ہیں۔ انہوں نے جو بیانات کیے 25 جلدوں میں، 40 جلدوں میں، ان کے ملفوظات، اور بڑے بڑے علماء اس سے آج دین کی سمجھ، صحیح سمجھ، اعتدال۔ تو انہوں نے ایک عجیب بات لکھی، انہوں نے کہا توکل کتنا آسان ہے۔ ہم سمجھتے ہیں توکل جو ہے یہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے، ہم کہاں توکل کہاں، ایسی بات نہیں ہے، دین سب کے لیے۔ انہوں نے کہا جب بھی کوئی سبب اختیار کرو تو ایک مرتبہ زبان سے یا ایک مرتبہ دل سے اس کی نفی کر دو۔ اللہ اکبر، کتنی عجیب بات کہی۔ سبب اختیار کیا، گولی کھا رہے ہیں، اب گولی یہ سبب ہے، کس چیز کا سبب ہے؟ شفا کا، لیکن یہ تو تدبیر اختیار کی۔ توکل کہاں ہے؟ توکل یہ ہے گولی کھاتے ہوئے ایک مرتبہ سوچ لیا یا اللہ شفا اس سے نہیں ملے گی، وہ تو آپ ہی کے ہاتھ میں، بس ہو گیا توکل، اب مل جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ وعدہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، توکل والوں کے کام میں بناتا ہوں۔ ہمارے آپ کے قریب میں ایف بلاک میں بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا تقی عثمانی صاحب کی تربیت انہوں نے کی، رفیع عثمانی صاحب کی تربیت انہوں نے کی، یہ ان کے شیخ تھے، ہم نے بھی الحمدللہ دیکھا، ہمارے والد، ہمارے نانا ان کے خلیفہ تھے، اور یہ جو تھے ایک ڈاکٹر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ تھے۔ تو انہوں نے ایک بات لکھی کہ جب میں بس اسٹاپ پہ کھڑا ہوا ہوتا ہوں تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ مجھے سواری دلا دے، اب یہ سبب ہے۔ پھر آگے عجیب، یہ دعا تو آپ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن عجیب بات فرمایا کہ جب میں بس میں بیٹھ جاتا ہوں تو پھر میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ اب سواری دلوا دی، اب منزل پہ بھی پہنچا دے۔ ہم اس وقت تک تو دعا کرتے ہیں جب تک سبب نہیں، سبب آ گیا تو بھروسہ سبب پہ ہو گیا تو آگے دعا ہی نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ اب میں جب بس میں بیٹھ گیا، سیٹ مل گئی، اب اگلی دعا میری اللہ سے یہ ہوتی ہے کہ اے اللہ آپ نے یہ سبب دے دیا، اب آپ اپنی جو ہے قدرت سے مجھے منزل پہ بھی پہنچا دیں۔ تو یہ ایک بات آ گئی کہ حفاظت کا، آپ اپنے گھریلو حفاظت کا، بچے ہیں ان کو بھیجنا ہے، فلاں ہے، آپ سبب اختیار کیجئے، لیکن اس کے ساتھ یہ کہہ دیجئے۔ اچھا یہ قرآن سے بھی ملتا ہے، یعقوب علیہ السلام نے ایک سبب اختیار کیا کہ یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، بچوں مصر جا رہے ہو ایک ہی دروازے سے داخل نہیں ہونا۔ کیوں نہیں ہونا؟ یہ ایک تدبیر ہے، یہ ایک سبب ہے، ایک ہی جوان ہٹے کٹے 8-9 نوجوان، او بھائی یہ کس کی اولادیں ہیں، نظر لگ جائے گی، تو بیٹا تم الگ الگ دروازے سے داخل ہونا۔ اس کے ساتھ ایک توکل کا جملہ سنیے، آگے کیا کہا؟ وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، یہ باقی ساری سبب ہی ہے، باقی حفیظ تو اللہ کی ذات ہے، حفاظت کرنے والا تو یہ ہے، وہ چاہے گا تو ہوگی۔ وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، یہ ایک چیز ہے جو دین ہمیں اللہ کی ذات پہ کامل بھروسہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم سے چھوٹ رہی ہے، ایک چیز یہ ہوگی۔ دوسری ہم سے ایک بڑی غلطی یہ ہو رہی ہے کہ ہم اس دنیا میں، یاد رکھیے گا اللہ مجھے بھی سمجھ دے دے، اس دنیا میں دو نظام ہیں، ایک نظر آنے والا، ایک نہ نظر آنے والا، اور اصل اس میں نہ نظر آنے والا ہے، جس کو سمجھ آ جائے بس وہ کامیاب ہے، جس کو سمجھ میں آ جائے۔ ہر چیز کا، عروج کا ایک ظاہری اسباب ہے، ایک غیبی نظام ہے، زوال کا ایک ظاہری اسباب ہے، ایک غیبی نظام ہے، حفاظت کا ایک ظاہری نظام ہے، ایک غیبی نظام ہے، اور معیشت کا ایک ظاہری ہے کہ یہ کروں گا تو میرے پاس میری معیشت اچھی ہو جائے گی، ایک ظاہری نظام ہے، ایک غیبی نظام ہے۔ بھائیوں اصل نظام غیبی ہے،
کاش کسی کو سمجھ میں آ جائے ہماری تعلیم، ہمارے کالج، ہماری یونیورسٹیاں، ہمارے ماں باپ، ہمارے سرپرست وہ صرف ظاہر کا نظام سکھاتے ہیں ہمیں، وہ اصل نہیں ہے، اصل نہیں ہے۔ اصل وہ ڈور کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ ڈور اس کے ہاتھ میں ہے، اس نے بتایا ہے، ہر چیز میں بتایا ہے۔ دیکھو محبت کا یہ نظام ہے، تم گھروں میں محبت چاہتے ہو، یہ راستہ ہے۔ اب ہمارے پاس محبت کا کوئی نظام کیا ہے؟ ظاہری ہے۔ شوہر کہتا ہے کہ بیوی یار صحیح ہو جائے، کیوں صحیح ہو جائے؟ میں اس کو شاپنگ کرا دوں صحیح ہو جائے گی، میں اس کو گھما دوں صحیح ہو جائے گی، میں اس کو اچھا کھلا دوں صحیح ہو جائے گی۔ لیکن بھائی صحیح ہو رہی ہے کسی کی؟ دیکھو سب سمجھتے ہیں کہ کس کی صحیح ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں صحیح ہو رہی؟ یہ نظام، یہ آپ کا ظاہری نظام ہے۔ نظام غیبی کیا ہے؟ محبت وہ ڈالتا ہے، تم نے اس سے محبت سیکھی ہے۔ تم کہو کہ میں اللہ سے محبت نہ کروں، میری بیوی مجھ سے محبت کرے، میں اللہ کی اطاعت نہ کروں، میری بیوی میری اطاعت کرے، تو دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ دل اس کے ہاتھ میں۔ اچھا اس کا نظام کیا ہے؟ اب یہ محبت کا نظام میں یہاں نہیں بیان کر رہا، میں صرف ایک حدیث سنا رہا ہوں۔ جب حدیث مجھے صریح حدیث ہے، جب تم دیکھو کہ دو آدمی محبت سے رہتے ہیں پھر ان میں نفرتیں پیدا ہو گئیں تو ان میں سے کسی ایک کے گناہ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اب ہمیں نظام غیبی نے کیا بتایا؟ نظام غیبی نے یہ بتایا کہ محبت اور نفرت کا گہرا تعلق گناہوں سے ہے۔ اس نظام کو کون پہچانتا ہے؟ کتنے اگر اس نظام کو پہچانتے تو ہمارے گھر کس کی ضرورت نہیں ہے گھر میں محبت، جھگڑے نفرتیں لڑائیاں، جھگڑے نفرتیں لڑائیاں، جھگڑے نفرتیں، تنگ آ گئی ہے انسانیت۔ اداروں میں سیاستیں، نفرتیں جھگڑے، نفرتیں جھگڑے، کھینچا تانیاں۔ بھائی نظام غیبی کیا ہے؟ نظام غیبی کیا ہے؟ گناہوں سے پاک کرو، معاصی چھوڑو، نافرمانیاں چھوڑو۔ جس کو یقین جتنا زیادہ اس نظام غیبی پہ ہوگا وہ گناہ کے قریب پھٹکتے ہوئے کانپ جائے گا، وہ کانپ جائے گا کہ یا اللہ اگر میں نے بدنظریاں کی اور میں نے خیانتیں کی تو میرا رب میری عزت کو خاک میں ملا کے رکھ دے گا۔ نظام ہے۔ آپ نے نہیں حدیث سنی؟ جب وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل سے کہتا ہے جبرائیل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ جبرائیل آسمان ہے، یہ بخاری شریف کے، جبرائیل پہلے آسمان میں، دوسرے آسمان میں، فیوضع لہ القبول۔ یہ نظام ہے، یہ غیبی نظام ہے۔ اس غیبی نظام سے ہمارا ایمان ختم ہو گیا، ایمان اٹھ گیا، اس لیے کوئی اس نظام غیبی کو سیکھتا بھی نہیں۔ یہ جو یقین ہے یہ کسی مخصوص بولوں کا نام نہیں ہے۔ آپ یوں بول دو گے یقین آ جائے گا، یقین اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کے نظام غیبی کو سمجھو، سیکھو اور پھر اس کے اوپر یقین کرو۔ اسی لیے دیکھیں قرآن شروع ہوتا ہے تو پہلا لفظ کیا کہتا ہے؟ فائدہ اٹھانا ہے تو نظام غیبی پہ ایمان مضبوط کرو۔ الذین یؤمنون بالغیب، بالغیب۔ اور ایک آیت میں تو اللہ نے معاملہ واضح ہی کر دیا۔ میں اس لیے کہتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ یہ دنیا کی جتنی یونیورسٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے نظام پہ 3 اعتراض کیے ہیں، 3 بڑے اعتراض کیے ہیں۔ ایک اعتراض یہ بھی کیا ہے تم کہتے ہو ہمیں بہت کچھ پتا ہے، تم کو صرف ظاہر کا پتا ہے، غیب کا نہیں پتا تم کو کچھ، اور نظام ظاہر سے نہیں چلتا، اصل ڈور میرے ہاتھ میں ہے۔ تم کو پتا ہے کہ اس مسئلے کا حل نظام غیبی میں کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا۔ یہ ظاہراً پہ غور کیجئے گا، تم دنیا کا نظام ظاہری جانتے ہو اور وہ بھی اتنا سا جانتے ہو، اللہ اکبر، وہ بھی کتنا سا جانتے ہو؟ من آپ علماء سے پوچھیے گا یہ من کا، یہ جو من ہے یہ کیا بتلاتا ہے؟ یہ من کہتے ہیں تم کو ایک تو نظام غیبی جانتے ہی نہیں، اور نظام ظاہری میں سے بھی تمہارے پاس تم بڑو سائنس ہم نے سیکھ لی فلاں کے کا، یہ نظام ظاہری ہے، غیبی نہیں ہے۔ سائنس کچھ نہیں کرتی، یہ تم نے سیکھ لیا زلزلے کیوں آتے ہیں، تو تم نے یہ سیکھ لیا زمین کی پلیٹیں ہیں، یوں ہے، یہ ہل جائے تو یوں ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کیا جانتے ہو؟ کیا تم نظام زمین کے سارا نظام جانتے ہو؟ تم اتنا سا قطرہ جانتے ہو، ایک بات، اور تم قطرے کے اوپر تم اتنا دعویٰ کرتے ہو، ایک بات، اور دوسری بات کہ اس کا جو غیبی نظام ہے وہ نہیں جانتے۔ تو کیا گناہوں سے بھی زلزلے کا کوئی تعلق ہے؟ وہ حضور نے ہم کو سکھایا، وہ حضور نے ہم کو بتایا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دوسری بات یہ ہے، حفاظت ہماری ایک ضرورت ہے،
اب حفاظت ہم ظاہری نظام جانتے ہیں، چوکیدار ہونا چاہیے، گارڈ ہونا چاہیے، تالا ہونا چاہیے، دروازہ ہونا چاہیے، پہرا ہونا چاہیے، کیمرہ ہونا چاہیے، پھر کیا ہوا؟ حفاظت ہو جائے گی۔ ایک نظام غیبی ہے، آج میں آپ کے سامنے وہ نظام غیبی عرض کرتا ہوں۔ ترمذی، مسلم، ابن ماجہ، مسند احمد کی ایک روایت ہے، من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ کاش کہ مسلمان کا صرف اسے ایک حدیث پہ ایمان آ جائے۔ ہم نے حضور کے علم کو ہلکا لے لیا، ہم کہتے ہیں کہ فجر کی نماز سے ہمارے گھریلو زندگی کا کیا تعلق؟ ہم کہیں گے آپ کی بیوی محفوظ رہے، آپ کے بچے محفوظ رہے، آپ کی جان محفوظ رہے، آپ کا مال محفوظ رہے، آپ کا کاروبار محفوظ رہے۔ حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو کون جھٹلائے گا؟ حضور کہہ رہے ہیں کہ جس نے صبح کی، اس لیے حجاج بن یوسف جیسا ظالم وہ اس پہ ہاتھ نہیں، وہ پتہ کرتا تھا کہ اس نے صبح کی نماز پڑھی تو نہیں، جس نے صبح کی نماز جماعت سے پڑھی ہو وہ اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، پتہ تھا کہ اس سے جنگ ہو جائے گی پھر۔ اور اللہ کی سے جو جنگ ہوتی ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ اللہ ایک دم گردن مروڑ دیں گے، اللہ کی تدبیریں بڑی خفیہ ہوتی۔ یوسف علیہ السلام کا مسئلہ ایک دم نہیں حل ہوا، اللہ کی خفیہ تدبیریں ہوتی ہیں، اس کو اللہ نے مکر کہا ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، میں بھی تدبیریں چلاتا ہوں۔ اور اللہ کا نظام دیکھنے میں بڑا سست نظر آتا ہے، ہلکا نظر آتا ہے، وہ خفیہ نظام ہے، وہ چلتا ہے، اینڈ میں پتہ چلتا ہے انسان کو کہ اس کے نظام سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا۔ وہ رب ہے، وہ سب کچھ ہے، وہ قدرت ہے، ساری لگامیں اس کے ہاتھ میں۔ صبح کی دعاؤں میں ہمیں سکا اس کے لیے یہ دعا پڑھا، اللہم انی اعوذ، جب کوئی تنگ کر رہا ہو اس دعا کو پڑھیے، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابہ انت آخذ بناصیتی۔ اے اللہ، دنیا کے ہر رینگنے والے، ہر چلنے والے، ہر انسان کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں جس کی پیشانیاں تیرے ہاتھ میں، لگامیں اس کے ہاتھ میں۔ وہ قادر ہے، وہ قدیر ہے، وہ حفیظ ہے، وہ غافل نہیں ہے، وہ غافل نہیں ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ کاش کہ ہم اس کی قدرت کو سمجھتے، کاش کہ ہم اس کے نظام کو یہ مسجد ویران کیوں ہے؟ کہ وہ نظام سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ یہ حالات کیوں ہیں؟ کہ اس حالات کا جوڑ کیا ہے نظام غیبی سے، یہ سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ جس دن سمجھ میں آ گیا یہ نظام، اس دن خدا کی قسم اس دن نماز چھوڑتے ہوئے انسان کانپ جائے گا، یا اللہ یہ تو سب بگڑ جائے گا، وہ تو سب بگڑ جائے گا۔ جس دن نظام سمجھ میں آ گیا کہ ماں باپ کی دعا کیا ہوتی ہے اور بد دعا کیا ہوتی ہے۔ ابھی مولانا طارق جمیل صاحب آئے ہیں، بیان کیا، بڑا پیاری تشکیل کی، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ایک بات آخر میں یہ کہی، اور پھر ماں باپ کو راضی کرنا ہے۔ تم نے سب کر لیا، اگر خدا نخواستہ یہاں سے بد دعا مل گئی تو سب بگڑ جائے گا، الفاظ ان کے یہ تھے، پھر سب خراب ہو جائے گا، پھر سب خراب ہو جائے گا، تمہارا مستقبل کیا، تمہاری کاروبار کیا، تمہارا کچھ کیا، پھر کچھ نہیں بنے گا۔ اب جس کے سامنے یہ نظام ہوگا وہ ماں باپ کو ناراض ہو جائیں وہ کانپ جائے گا، پریشان ہو جائے گا، وہ روئے گا، اگر غلط بھی ناراض ہو جائیں وہ پریشان ہوگا، وہ اللہ سے دعائیں کرے گا کسی طریقے سے میرے ماں باپ راضی ہو جائیں۔ اس نظام غیبی کو چھوڑا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے ہمارا۔ اس نے پہلے کہہ دیا تھا نظام غیبی سمجھو، تم ظاہر میں ہی اٹک کے رہ گئے، تم اس کے پیچھے دیکھو کہ ڈورے کس کے ہاتھ میں ہے، سکہ کس کا چلتا ہے، نظام کس کا چلتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، میرا آفس ہے، میرا دفتر ہے، پیچھے سے کوئی اور اس کو چلائے گا، میرا ہے تو میری چلے گی۔ یہ زمین اللہ کی ہے، یہ فضائیں اللہ کی ہے، یہ ہوائیں اللہ کی ہے، یہ انسان اللہ کی مخلوق ہے، یہ اسی نے بنائی ہے، تو پھر نظام اسی کا چلے گا۔ الا لہ الخلق والامر، الا لہ الخلق، مخلوق بھی میری ہے، حکم بھی میرا چلے گا۔ اللہ مجھے توفیق دے۔ تو بھائی کون کون نیت کرتے ہیں انشاءاللہ فجر کی نماز میں؟ اتنے تو آئیں گے نا انشاءاللہ فجر کی نماز میں، ورنہ نظام بگڑ جائے گا، ورنہ نظام بگڑ جائے گا۔ اور آپ آ کے دیکھیں، آپ بچوں کو لے کے آئیں، انشاءاللہ نظام اچھا ہو جائے گا، آپ کے بچے اللہ کی حفاظت میں۔ اور ایک حدیث اور سنات کے بعد ختم کرتا ہوں۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد انسان نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد جو آدمی 2 رکعت پڑھ لیتا ہے تو سب شر شریروں سے اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ مسند یہ صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا اذا خرجت من منزلک فصلی رکعتین
تمنعانک مخرج السوء وإذا دخلت منزلک فصلی رکعتین تمنعانک مدخل السوء. جب گھر میں سے نکلو، نکلنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیا کرو، باہر کے سارے شر سے تم محفوظ ہو جاؤ گے. گھر میں آؤ 2 رکعت پڑھ لیا کرو. تمنعانک مدخل السوء، گھر کے اندر جتنا شر ہے، ابھی میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ گھر میں کتنا شر ہے. نظام غیبی نہیں پتا، جس کو پتا ہے وہ ڈرے گا، وہ ڈرے گا. تو اس کا اہتمام کر لیں انشاءاللہ. یہ 2 چیزوں کا اہتمام کر لیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے، عطا فرما دے، مجھے بھی عطا فرما دے، اور ہمارے گھروں کو اللہ تعالیٰ خوشیوں کا، سکون کا، امن کا، اطمینان کا گہوارہ بنا دے. اور ہمارے گھروں سے اللہ پاک یہ نفرتیں، یہ جھگڑے، یہ سیاستیں، یہ لڑائیاں، یہ خاندانی چپقلش، اور یہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو ان سے پاک کر دے. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا بتا دی میں نے. اس کے لیے نظام غیبی کیا ہے، کس نظام سے گھر اچھے ہوتے ہیں، کس نظام سے، وہ غیبی نظام ہمیں کرنا پڑے گا. ہمارے پاس ایک ہی نظام ہے، اچھا کھلا دو بچے خوش ہو جائیں گے. بچے خوشی نہیں ہو رہے. اچھا پہنا دو بچے خوش ہو جائیں گے. بچے جس سطح پہ جو جہاں پہنچا ہے، بچے کہہ رہے ہیں حل میں مزید نہیں، اور چاہیے، اور چاہیے. باپ برا بنا ہوا ہے، باپ بنا، بیچارے کی کمر ٹیڑھی ہو گئی خرچ کرتے کرتے اولاد پر. اولاد کی خواہشیں نہیں ختم ہو رہی. تو خواہش اس نظام سے کچھ صحیح نہیں ہوتا. خواہش اس دنیا میں پوری ہو ہی نہیں سکتی. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرما دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. یہ باتیں اگر ہماری بیویاں سنیں، ہماری بچیاں سنیں، کہاں سے سنیں گی، کہاں سے سنیں گی؟ آپ ان کو خیر کی مجلسوں میں جوڑیے، آپ ان کو لے کے آئیے خیر کی مجلسوں میں، اور اللہ اس علم کو سیکھیے. نظام غیبی، نظام غیبی. میں تو ابھی اس سطح پہ پہنچا ہوں. سب سے خوبصورت زندگی اس کی ہے جس کے سامنے اللہ کا جتنا زیادہ نظام غیبی ہے اور جتنا زیادہ اس پہ یقین ہے. بس خوبصورت ترین زندگی. پیسہ نہیں بناتا کسی کی زندگی. بنی ہے تو ذرا پوچھئے جن کے پاس جن کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے، ان سے پوچھئے آپ خوش ہیں؟ آپ بچوں سے خوش ہیں، بیوی سے خوش ہیں، آپ مطمئن ہیں؟ کوئی اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہے. اللہ مجھے بھی عطا فرما دے، آپ کو بھی عطا فرما دے. آخر دعوانا